ہمارے عاصم منیر شاہ صاحب کو جناب شہباز شریف صاحب ایک ٹرافی کے طور پہ لے کے دوست ممالک میں پھر رہے ہیں. صرف انڈیا کو کہنا ہینڈ تینوں پہ جانی سی اور پہ گئی ہے, تیری جان بچائیے, اب کوئی پنگا لیا تو اب ہم نے کوئی نہیں بچا. امریکہ نے باقاعدہ انڈیا کو سمجھایا یار پھر زیادہ بیدہ ہو گئی یار کہ پاکستان کوئی پیار والی بات ہو. ان کو ایسی جگہ پہ پڑھنی ہے کہ وہ بتا بھی نہیں سکیں گے کہ ہمارے ساتھ ہوئی کیا ہے. او مودی رہ گیا اکیلا, چاچو نے کھیل ایسا کھیلا, ہندوستان میں جاگا رات بھر. سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست. ہمارے ساتھ آپ کے, ہمارے, ہم سب کے ہندوستان کے دادا رضی دادا موجود ہیں. دادا بہت شکریہ, آج بہت خوش ہیں آپ. کیا وجہ, پاکستان ترقی کر رہا ہے؟ پاکستان ترقی کر رہا ہے. دیکھیے نا, ہمارے عاصم منیر شاہ صاحب کو جناب شہباز شریف صاحب ایک ٹرافی کے طور پہ لے کے دوست ممالک میں پھر رہے ہیں. اچھا, جیسا ورلڈ کپ کے بعد لوگ ٹرافی لے کے جاتے ہیں نا, مطلب کہ اور ہر جگہ پہ بتاتے ہیں کہ اے جے منڈا جی نے جہاں پینٹ لائی, ہر جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ عاصم صاحب, اے جے منڈا جی نے پینٹ لائی ہے ادھر انڈیا میں. اچھا, تو میرا مطلب ہے کہ خوشی تو ہو رہی ہے. پاکستان کی سفارتکاری جو ہے وہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنی کامیاب ہوئی ہے کہ اتنا اوپن طریقے سے دنیا کی جو دو سپر پاورز ہیں, روس اور چین, وہ پاکستان کے ساتھ ہے, اور تیسری نیوٹرل ہے. وہ یہ نہیں کہ ہمارے مخالفین کے ساتھ, ٹھیک ہے, بلکہ مطلب مجھے تو اس بات کے اوپر بڑی حیرت ہوئی کہ یہ پوائنٹ ان نوٹسڈ کیوں گیا ہے. بھارت کے سیکرٹری خارجہ جو ایکسٹرنل افیئر کہتے ہیں وہ اس کو, جی سیکرٹری خارجہ جو ہیں وہ امریکہ کے دورے پہ گئے اور ان کے ہم منصب سے ملاقات ہوئی ہے, یعنی امریکی سیکرٹری خارجہ سے. اس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں کہا گیا ہے 3 لفظوں کے اوپر میں تو ڈل گیا, ٹہ گیا. اچھا, وہ 3 لفظ یہ تھے کہ انڈیا کو بتایا گیا کہ نو مور اگریشن. اچھا, اب نو مور اگریشن اگر دونوں کو کھڑا کر کے وہ کیا جاتا یا دونوں کو کہا جاتا تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا. لیکن صرف انڈیا کو کہنا کہ پہلے ہی بڑی مشکل سے تمہیں بچایا ہے, پھینٹ تینوں پہ جانی سی اور پہ گئی ہے, تیری جان بچائیے, اب کوئی پنگا لیا تو اب ہم نے کوئی نہیں بچانا. امریکہ نے باقاعدہ انڈیا کو سمجھایا ہے. اور یہ اتنی بڑی پاکستان کی سفارتی کامیابی ہے یار. ہم جب روس امریکہ کی 2 جنگیں ہم نے لڑی ہیں, ان کے دوران اتنا سپورٹو کبھی نہیں رہا واشنگٹن پاکستان کے حوالے سے. ٹھیک ہے بھائی, ڈنڈا جو ہوتا ہے نا وہ بہت ساری بیماریوں کا, سفارتکاریوں کا علاج ہوتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. وہ جو شہباز شریف صاحب نے کہا تھا نا, ڈانگ آپ کو پھرنی ہے, وہ یاد ہے نا ان کا کلپ, بولا تھا ڈانگ پھرے گی, ڈانگ تو پھرنی ہے آپ کو, ٹھیک ہے, ایو والی ڈانگ. کیا بات ہے. اچھا, یہ کوئی ایسا تو نہیں, وہ کہتے ہیں وہ جب ہم لوڈو کھیلتے ہیں نا تو جھوٹا جب بن جاتا نا تو جھوٹا ٹوٹتا نہیں. ہاں, تو یہ جھوٹا بن گیا ہے عاصم منیر شاہ صاحب اور شہباز شریف کا. اسے آپ کچھ بھی کہہ لیں, لیکن میں اسے پاکستان کی نیک بختی کے حوالے سے دیکھتا ہوں کہ دیکھیے جیسے ہی پاکستان کو تھوڑا سا آگے چلنے لگتا تھا تو کوئی نہ کوئی ایک دوسرے کے ٹانگ کھینچنا شروع کر دیتا تھا, الزام لگانا شروع کر دیتا تھا کہ یہ جناب یہ فلانا کھا گیا, ڈھمکانا کھا گیا. ٹھیک ہے, شہباز شریف صاحب کو یہ تو کریڈٹ دینا کہ انہوں نے یہ لمحہ آنے ہی نہیں دیا. نو ڈاؤٹ, ٹھیک ہے نا. جہاں پہ سول گورنمنٹ میں اور اسٹیبلشمنٹ میں کوئی اختلاف پیدا ہو اور سول گورنمنٹ کو گھر جانا پڑے, انہوں نے وہ نقطہ آنے ہی نہیں دیا ابھی تک. آپ نے غور کیا, میرا مطلب ہے کہ پہلے 16 ماہ پہلے حکومت ان کے کیئر ٹیکر سے پہلے, اور اس کے بعد سال ایک اب بھی ہو گیا. ٹھیک ہے, ان وے دیکھا جائے تو یہ حکومت اپنی اگر 5 سال کی ٹرم ہے تو آدھی ٹرم تو پوری کر چکی ہے نا. اور سکون ہے نا, بالکل سکون, اور مزید سکون آئے گا. دیکھیے $6.25 ارب آپ کو آذربائیجان نے دے دیا, $2.5 ارب روس نے دے دیا, ابھی اور ممالک سے بھی سرمایہ کاری آنی ہے. ابھی تو لوگوں نے ہم سے پوچھنا ہے کہ بھائی جان یہ جو اسٹریٹجی کے ذریعے آپ نے پھینٹا چاڑا ہے انڈیا کو, یہ ذرا ہمیں بھی ایکسپورٹ کریں, اپنے بچے بھیجیں, ہمیں بنا دیں. ابھی تو یہ چیزیں آنی ہے. ہونا ہے بھی کام,
ٹھیک ہے نا, تو پارٹی شروع ہوئی, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ہماری عسکری قیادت کو بھی جاتا ہے, اور اس کا کریڈٹ ہماری سول قیادت کو بھی. حافظ صاحب جیسے ہی چیف بنے, انہوں نے کہا کہ سال کی آرمڈ کور کی جو مشقیں ہوتی ہیں وہ بھی ہوں گی, انفینٹری کی جو ہوتی ہیں وہ بھی ہوں گی, ٹھیک ہے, اور اپنا آرمی ایویشن کی جو ہوتی ہیں وہ بھی ہوں گی, ہر مشق ہوگی. اور انہوں نے سرکار سے کوئی اضافی بجٹ بھی نہیں مانگا. ہاں ایسے ہی ہے, جو بجٹ ملا ہے اسی میں سے انہوں نے تمام ایکسرسائز بحال کی ہیں صرف 1 سال, اور دوسرے سال تسی چک کے تو انڈیا نو لگا دیا, پھینٹ مارا ہے آپ نے, ٹھیک ہے نا, اور اسی نظام میں سے فنڈز نکالے ہیں. حقیقت بات ہے, مجھے اس وجہ سے بہت اچھے لگتے ہیں اپنا حافظ صاحب کہ انہوں نے کہا یار اسی سسٹم میں پیسے ہیں, نکل آئیں گے, شروع کرو. ان ایکسرسائز کے بعد پھر ہم نے ہر انٹرنیشنل ایکسرسائز جس میں ہمیں انوائٹ کیا جاتا رہا ہم جاتے رہے. اگر ہماری باری اس کو ہوسٹ کرنے کی تھی ہم کرتے رہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو نتیجہ دیکھ لیں آپ, صرف 1 سال آپ نے پروفیشنل اونیسٹی کے ساتھ کام کیا ہے. کیا بات ہے, جو پہلے نہیں ہو رہا تھا. رزلٹ ہمارے سامنے ہے, رزلٹ آپ کے سامنے ہے. اب دنیا آپ کی بلائیں لے رہی ہے, پیسے پہ پیسہ دے رہی ہے پاکستان کو اس ٹائم پہ کہ جی ابھی تو شروع ہوا ہے, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, کیا بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈیا نے کوئی نیوی والی کہانی ڈال دی کہ جو پاکستان نے کچھ ایسا کیا تو ہم نیوی کی طرف سے اٹیک کریں گے. ہاں بھائی, اگر وہ نیوی والی کہانی ہوتی تو وہ اپنا وکرانت دوارکا سے بھگا کر وہ گوا نہ لے جاتے. گوا مطلب کہ اگر اس سائڈ پہ پاکستان ہے, ہاں جی, بحیرہ عرب کے سامنے, تو وہ بحیرہ ہند کے دوسری سائڈ پہ سری لنکا گزر کے دوسری سائڈ پہ گوا, تو اس نے جا کے وکرانت وہاں پہ چھپایا ہے. وہ اپنے ڈسٹرائر جو ہے وہ چاہ بہار میں جا کے نہ چھپاتے. اور ویسے بھی آپ نے بتایا تھا کہ وکرانت تو انڈیا کی لائبلٹی ہے, 2 ہے نا ان کے پاس میرا خیال ہے. تو اب انہوں نے جا کے اپنے جو ڈسٹرائر جس کے اوپر وہ بڑا اینٹ رہے تھے وہ جا کے فریگیٹ اور کچھ ڈسٹرائر جو ہیں وہ وہاں پہ چاہ بہار میں چھپائیں. اچھا, اگر انہوں نے نیوی سے کچھ کرنا ہوتا تو پھر میرا مطلب ہے کہ اپنے فرنٹ سے آتے نا. میرے خیال سے وہ بیچارے اپنا وہ صرف نا اپنے لوکل آڈینس کو مطمئن کرنے کے لیے کہ آ رہا ہوں رافیل آ رہا ہوں, ٹھیک ہے, وہ آ رہا ہوں کر رہے ہیں, ادروائز ان کے پلے کچھ نہیں رہا. اچھا, مودی نے ایک سپیچ کی چند دن پہلے پاکستانی نوجوانوں سے, خاص کمیونٹی سے خطاب کیا, ہمیں پتہ کون سی کمیونٹی ہے وہ, اس کا بھی کوئی امپیکٹ نہیں ہوا. وہ اطراف شکست تھا نا, آپ نہیں سمجھے. یہ وہ مودی صاحب ہیں جن کی پارٹی 1999 سے یہ کہتی چلی آ رہی ہے کہ ہم نے پاکستانی کشمیر کے اوپر قبضہ کرنا ہے اور اس کو بھارت میں شامل کرنا ہے. اب بات قبضہ کرنے سے نیچے آ گئی کہ نہیں وہاں کے جو نوجوان ہیں وہ ہمارے اندر شریک ہو جائیں. تو یہ بھائی اعتراف شکست ہے. آپ اپنی 20 سالہ 25 سالہ کمٹمنٹ سے بھاگ رہے ہیں, آئے نا حملہ کر کے. ساتھ ہی انہوں نے ایک وہ بڑا ہی دور اندیش جوتشی بھی اتار دیا میدان میں. ہاں, وہ انے بھائی جو بولی جا رہا ہے, انے بھائی ہوئی ہے بھائی ہے نہیں. وہ بیسیکلی نا دیکھیے, جب آپ ان ریئل گراؤنڈ کے اوپر لوز کر چکے ہو نا, پھر آپ مختلف نا اپنے آپ کو کمپوز رکھنے کے لیے مختلف سمبلزم وجود میں لاتے. ٹھیک ہے نا. یہ ہو گیا مطلب کہ اور کچھ ہو گیا. اب کالی کا مندر تو لے نہیں پا رہے آپ واپس, جو کہ پاکستان کی فوج نے قبضہ کیا ہوا ہے. ہر مذاکرات کے اندر 3 مذاکرات ہوئے ہیں, 2 ہوئے ہیں ڈی جی ایم او کے ساتھ رابطے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک ہوا ہے نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر کے ساتھ بھارت کا, ٹھیک ہے. 3 لیول کے اوپر بھارت کے رابطے ہوئے ہیں. تینوں میں 1 پوائنٹ ایجنڈا کامن تھا, یار کالی کا مندر ہمارا خالی کر دو. اب کالی کا مندر جو ہے وہ پاکستان کے بارڈر سے 17 کلومیٹر اندر ہے بھارت کے. اچھا, اس کے ساتھ پاکستان میں ایک بڑی منفرد خبر چل رہی ہے, ایوارڈز ہو رہے ہیں پاکستان میں, اور وشی خان کو بھی ایوارڈ دے دیا انہوں نے. نہیں, وہ غلط فہمی ہو گئی. وہ ہمارے بھائی ہیں مشہود خان صاحب, ٹھیک ہے,
اور مشہود خان صاحب جو ہیں وہ نہیں رانا مشہود خان صاحب، رانا مشہود صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی اسلام آباد چیمبر آف کامرس میں بلائے گئے اور اسلام آباد چیمبر آف کامرس والوں نے ایوارڈ دلوائے ان کے ہاتھوں، تو اس میں مشی خان بھی تھی. لیکن یار ویسے آپس کی بات ہے، رانا مشہود صاحب جو ہیں وہ تو فیملی مین ہیں، ان کو تو سائڈ پہ کر دیں، لیکن جو اداکاری مشی خان نے رونے کی ہے اس پہ ایوارڈ تو بنتا ہے نا یار. یہ بنتا ہے، یہ اس رونے کی اداکاری کے اوپر ایوارڈ تو بنتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میرا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن پی ایم ایل این کے لوگوں کا چونکہ ظاہر ہے کہ ان کے اوپر ہر چیز جو ہے وہ بمبارڈ ہوتی ہے جی. اس سے پہلے کہ ان کی قیادت، اور ان کی قیادت کو کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی اتنی زیادہ، ان کی قیادت ان کو بتائے کہ اصل پرسپیکٹیو کیا تھا، اتنی دیر میں وہ اپنا بیانیہ چلا چکے ہوتے ہیں. کیونکہ ان کے ساتھ اجیت ڈیول کی بھی سپورٹ ہے، اجیت ڈیول کی سوشل میڈیا کی بھی سپورٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ پورے ٹرینڈز کو کنٹرول کر رہے ہیں، انہوں نے پورا ایکو سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس ایکو سسٹم میں آپ پاکستان کے خلاف، پی ایم ایل این کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف کوئی بھی بات کریں تو ایسے جمپ کرتی ہے، اور اگر آپ ان کے حق میں کوئی بات کر دیں تو وہ ایکو سسٹم سوشل میڈیا کا اس کو دبا دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اتنی دیر میں وہ تباہی پھیر کے نکل چکا ہوتا ہے جب تک یہ کلیریفیکیشن آتی ہے. ٹھیک ہے. مجھے بھی کسی دوست نے کہا کہ یار وہ آپ نے بھی ہاتھ صاف کر دیا ہے رانا صاحب کے اوپر، حالانکہ میرے رانا صاحب سے جو تعلقات ہیں اس کی نوعیت کچھ اور، تو یہ ذرا کلیریفیکیشن بھی لے لیں. میں نے کہا اچھا چلیں ہم ولاگ کرنے لگے ہیں تو اس میں بیٹھ کے چیف گیسٹ بلایا تھا تو وہ کہتے ہیں پریشان ہو گیا کہ انہوں نے چیف گیسٹ کے طور پہ اسلام آباد چیمبر والوں نے ان سے وہ شیلڈ دلوا دی. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ رانا صاحب کو اپنا ہی جو دسترخوان ہے جو وہ اکثر کھلا رکھتے ہیں وہی رکھنا چاہیے، کسی کے یہاں چیف گیسٹ کے طور پہ نہیں جانا چاہیے. بیٹھے بٹھائے رانا صاحب ساڑھے نل کی ہو گئے. بالکل جی بالکل. اچھا دیکھیے آج کل وہ یوتھ کے ہیں نا، جی یوتھ، تو یوتھ کے نام کے اوپر انہیں کسی بھی جگہ پہ بلا کے ایکسپلائٹ کر لیا جاتا ہے. بالکل ہے نا. یوتھ کے نام کے اوپر انہیں کسی بھی جگہ پہ بلا کے ایکسپلائٹ کر لیا جاتا ہے، اور یہ وہاں پہ بھی اسی طرح ایکسپلائٹ ہوئے ہیں. رانا صاحب کی اور بڑے ایسے کام ہیں کہ میرا خیال ہے کہ جن کا تذکرہ نہیں ہوا کبھی. بالکل. یوتھ فیسٹیول کے علاوہ بھی ان کی اپنا ایک ذاتی یہ میلہ لگاتے ہیں ہر سال بچوں کا، یہ سمن آباد اور اس کے ارد گرد وہ انہوں نے، ان کی وائف نے وہ شروع کیا ہوا ہے. بڑا زبردست کام ہے وہ. مطلب کہ انہوں نے ایک خبر پڑھی عید کے موقع کے اوپر، ایک باپ جو تھا وہ اپنے بچوں کو تحفہ نہیں لے کے دے سکا. ٹھیک ہے. اور اس نے خودکشی کر لی. وہ ان کے حلقے کا تھا، ظاہر اس وقت وہاں سے الیکشن لڑا ہوگا. تو انہوں نے پھر ہر سال ایک میلہ منعقد کرنا شروع کیا جس کے اندر فری انٹری ہوتی ہے. بچے آتے ہیں، کھانا سے ہی وہ گول گپے یہ وہ جو بھی بچوں کی شغل کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کھاتے ہیں، اور جو بچہ جتنے تحفے اٹھا سکے وہ اٹھا کے لے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا یہ ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اپنے حلقے کے حد تک ہی صحیح، لیکن اسے ریپلیکیبل ہے، ہو سکتی ہے. اور کتنے کے پیسے خرچ ہو جاتے ہوں گے اس کے اوپر، لیکن آپ اتنے گھروں کے اندر خوشی بانٹتے ہیں یار. آپ پھر زیادہ آپ دیدہ ہو گئے یار کہ پاکستان کوئی پیار والی بات ہو. چلے میں آپ کا موڈ بدلتا ہوں اب زیادہ. یہ تو رانا مشہود صاحب نے ہمیں ایموشنل کروا دیے ایک دم، لیکن ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ وہ یتیموں کا اور بچوں کا جو گفٹ افورڈ نہیں کر سکتے، یہ سوچتے ہیں کہ جتنے جھولی میں آتے ہیں آپ کے ہیں. دادا میں بڑا پھر اس کے اندر ایک شاؤٹ آؤٹ دوں گا کہ میرے لیے بڑا آنر ہے کہ میں ایک ایسے محب وطن اور دل درد رکھنے والے شخص کے ساتھ بیٹھتا ہوں. تو نو ڈاؤٹ میرے لیے بہت ہی الفاظ نہیں ہے میرے پاس، لیکن آپ کو بھی سلام ہے دادا، آپ کو بھی سلام ہے. لیکن آپ کا موڈ بدلنے لگا میں فوراً گانا سناتا ہوں آپ کو. ہاں وہ آپ نے گانا سنا بازیگر؟ او یار وہ نیا گانا ہے، پرانی کو نہیں پرانا گانا ہے بازیگر، آپ نے سنا ہوگا. وہ بڑا اچھا نا. وہ میں آپ کو سناؤں 2 لائنیں. ہو امی رہ گیا اکیلا، یار چھوڑ اس کو یار. نے کھیل ایسا کھیلا، سوری چاچو نے کھیل ایسا نہیں آپ ایسا اس امی کی جگہ پہ نا مودی ڈال. چلے ہو مودی رہ گیا اکیلا، چاچو نے کھیل ایسا کھیلا، ہندوستان میں جاگا رات بھر،
آگے کرنا ہے. وہ ہم نے تو کیا تھا وہ بازیگر ہو بازیگر, کوئی آپ پھر ایڈ آن کر دیں. نہیں, حافظ صاحب کا نام ڈال دو یار یہاں پہ کسی طریقے سے. اب دیکھیے آپ نے میں نے آپ کو اسی جگہ پہ بیٹھ کے اسی ولاگ میں عرض کیا تھا پوڈ کاسٹ میں کہ ان کو ایسی جگہ پہ پڑھنی ہے کہ وہ بتا بھی نہیں سکیں گے کہ ہمارے ساتھ ہوئی کیا ہے. آخری 1 منٹ مجھے دیجیے گا. فرانس کی ٹیم آگے بیٹھی ہوئی ہے بھارت میں کہ ہمیں رافیل کا اسٹرینتھ چیک کروائیں. ٹھیک ہے, انڈیا نے کیا کیا ہے کہ اس نے وہ پرلی طرف لے جا کے نا کوئی 450-500 کلومیٹر دور لے جا کے ان کو چھپایا ہے اور ان کے ڈیجیٹل سگنل آف کر دیے. جس طرح آپ نے یہ موبائل رکھا ہوا ہے, یہ اگر آپ اسے بند بھی کر دیں تو یہ ٹریسیبل ہے. آپ اس کی جب بیٹری نکال دیں گے نا پھر یہ ٹریسیبل. ڈیجیٹل سگنل اس کو بولتے ہیں. ڈیجیٹل سگنل جنریٹ کر رہا ہے, بتا رہا ہے کہ میں یہاں پہ موجود ہوں. ٹھیک ہے, اس کے انہوں نے ڈیجیٹل سگنل بھی آف کر دیے. اب پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ان کے پاس کتنے رافیل موجود ہیں. اسی طرح رشیا کا بھی آگے بیٹھا ہوا ہے سخوئی کو چیک کرنے کے لیے, انہوں نے اس کا ساتھ بھی یہی کیا اور وہ اڑا کیوں نہیں رہے ایئر فورس. اب آپ بات سنیے گا, پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. فرینچ نے اپنی خفیہ ایجنسی کو کہا کہ یار یہ عمان نے ہمیں آرڈر پلیس کر رکھا ہے رافیل کا, ٹھیک ہے, تو یار پتہ تو کرو ہوا کیا ہے. کیونکہ وہ تو عمان تو آرڈر کینسل کرنے کے بارے میں غور کر رہا ہے. تو ان کی خفیہ ایجنسی نے انہیں بتایا کہ بھائی جان 3 نہیں گرے, ڈبل ڈیجٹ میں ہے کام. 3 تو فضا میں سے گرائے گئے نا, 7 وہ تھے جو کہ کھڑے ہوئے تھے اور ان کو اڑا دیا گیا ایئر بیسس پہ. ہم نے میرا خیال بٹنڈا تھا وہ. اور 8واں جو ہے وہ بھی اتنا ڈیمیج ہو گیا ہے کہ اب وہ ماں نہیں بن سکتی, یعنی فلائی نہیں کر سکتا. یعنی 8 اور 3 11 اللہ 11 رافیل جو ہے وہ مسنگ ہیں انڈیا میں. اب وہ انڈیا والے کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی ایسے ملک سے ریکویسٹ کریں جس کے پاس رافیل موجود ہوں تو اس سے منگوا لیے جائیں. ٹھیک ہے, اب یا تو وہ میرا خیال ہے قطر یا یو اے ای کے پاس ہیں یا مصر کے پاس ہیں, تو وہ تو نہیں دیں گے بھائی ادھارے. تو بہت اور کسی اور ملک سے وہ مانگنے جائے گا تو پکڑا جائے گا. بہت بڑی خبر ہے. جی رافیل ڈبل ڈیجٹ میں ہیں اور اسی لیے بھارت نے ان سب کے ڈیجیٹل سگنل آف کیے ہیں. یہی حال جو ہے یہ سخوئی کا ہے. بھارت ایک اسکواڈرن میں 18 طیارے رکھتا ہے, وہ بڑا اسکواڈرن بناتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کی عادت ہے. مطلب اس کی ایک کمپنی کے لوگوں کی تعداد بڑی ہوتی ہے. پاکستان کی کمپنی ہوتی ہے نا, لیکن پاکستان میں کمپنی کے اندر لوگوں کی تعداد, افراد کی تعداد کم ہوتی ہے. اسی طرح کئی لوگ 13 کا اسکواڈ بناتے ہیں, کئی ملک جو ہیں, کئی 16 کا, یہ 18 کا اسکواڈ ہے اس کا. 18 سخوئی کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ. JF تھنڈر نے اٹیک کیا, ایک دفعہ واپس آیا, پائلٹ پھر آدھے راستے سے واپس گیا, پھر دوبارہ مار کے آیا. ٹھیک ہے, اس اسکواڈرن کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے. اب 18 ہیں, 18 میں سے 8 بھی ڈیمیج ہو گئے ہوئے, irreparable لاس پہ چلے گئے ہوئے. تو ٹھیک ہے, یہ رپورٹ انہوں نے اپنے ملک کو دی ہے, جس کے بعد پھر فرانس کا ترجمان بولا کہ رافیل تباہ تو ہوئے ہیں, رافیل تباہ تو ہوئے ہیں. نہیں, اس نے کہہ دیا نا کل. ٹھیک ہے نا. اب وہ بیٹھے ہوئے, اچھا ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو اسلام آباد بھی کچھ لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کا نہ جے بار بار یہ نہ کہو کہ آپ نے ہمارا سسٹم تباہ کر دیا. ہم نہیں کہتے, ہم نہیں کہہ رہے, لوگ کہہ رہے. آپ نہ کہیں کہ آپ نے S-400 تباہ کیا ہے, سخوئی تباہ کیا ہے. دوسری پارٹی کہتی آپ نے اب رافیل کا بھی ذکر نہ کریں. تیسری پارٹی کہتی ہے وہ سکلیپ آپ نے جو میزائل جو ہے وہ گرایا ہے اس کا بھی ذکر نہ کریں. تو بھائی جان عجیب تماشا لگا ہوا, ادھر بھی اور ادھر بھی. ادھر بھی سفارتکار بیٹھے ہیں, ادھر بھی سفارتکار بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ نے اس وقت انجوائے کرنا ہے
ہم پاپ کارن. اس وقت نا پاکستان کا آخری لطیفہ آپ نے کہا تھا ہاں نا، جی پلیز ہاں، لطیفہ. پاکستان کا امیج، پاکستان کا پرسیپشن بہت بہتر ہوا ہے. دنیا کے ممالک نے سوچا ہے کہ یار یہ شریف لوگ ہیں کہ یہ صرف قرض مانگتے ہیں، یہ اگر بھتہ بھی مانگے تو مانگ سکتے ہیں، دینا پڑے گا. بات ہے ویسے. ہاں یہ جتنا کا پھینٹ لگا سکتے ہیں، اگر یہ بھتہ بھی مانگے ہمیں تو ہمیں دینا پڑے گا. تو لہٰذا ان کو قرضہ دیتے جاؤ چل کر کے. اختتامی نوٹ، ہاں خان صاحب کے بارے میں ہم نے ذکر نہیں کیا. ہاں. کوئی سنا ہے خان صاحب کو رہائی ممکن ہوگی؟ میرا خیال ہے خان صاحب کا مشکل وقت شروع ہونے والا ہے. 15 کے بعد انہیں اس مشکل میں تھوڑی سی ریلیف ملے گی. جو کوئی اور مشکل آنے والی ہے، اور مشکل آنے والی ہے. بلکہ ایک سورس، آپ نے نام تو پڑھ لیا ہوگا سورس کا، جی جی ٹھیک ہے. اس سورس کا تو یہ کہنا ہے کہ 10 جون کے بعد 9 مئی ہائی ٹریزن، بغاوت والا توق جو ہے وہ خان صاحب کے گلے ڈل سکتا ہے کسی بھی وقت. 9 مئی کا جو ہے وہ 10 جون کے بعد کسی بھی وقت ان کے گلے میں ڈالا جا سکتا. اس علیمہ خان صاحبہ ٹویٹیں کر رہی ہیں فجر کے ٹائم پہ دروازے کھل جائیں گے، وہ آرڈر آ رہی ہیں. مطلب ان کو نہیں پتا نا فجر کے وقت جو ہوتا ہے وہ تو میں بڑا ڈر گیا کسی نہ کسی شرارتی نے نا پیچھے وہ تارا لگتا ہے آج کل لمبی گردن کا فیشن لگتا ہے. نہیں ورنہ کوئی بھی بہن اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات منہ سے نکالتے ہوئے ڈرتی ہے. بڑی اسکیری بات کی بھی انہوں نے. ہاں لیکن چلیں ہم اپنی آڈینس سے پوچھیں گے کہ کیا اس عید پہ یا عید کے بعد لمبی گردن کا فیشن آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو بہت شکریہ آپ کا جڑے رہنے کا، زیادہ بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.